ہم عزیز رکھتے ہیں اس کو. مولا علی تو بتا رہے ہیں کہ ہم یوں ہیں، اور عوام بتا رہی ہے نہیں، غضب کیا تھا اور زہرا کے دربار پر قبضہ کیا تھا، زہرا کے گھر پہ جا کر کے زد و کوب کیا تھا، تھپڑ مارے تھے، اور اماں فاطمہ زہرا کے بطن سے ایک بچے کا اسقاط ہو گیا تھا. مجھے بتاؤ ذرا مولا علی کی غیرت گوارا کر رہی تھی؟ مولا علی کی یہ غیرت گوارا کر گئی کہ جنہوں نے ان کے حق پر ڈاکے ڈالے اور فاطمہ کو تھپڑ مارے، آپ ان کے مشیر بن کر کے جو ہے شیر خدا ان کے گھروں میں مشیر بن کے بیٹھا ہے، ان کو مشورے دے رہا ہے، جنگیں جیتنے کے پلان بتا رہا ہے. یار کچھ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. او نہیں، حکمت تھی. او بھائی حکمت کے ساتھ غیرت بھی کچھ چیز ہے. ہاں، حکمت کے تحت کون بے غیرت بنتا ہے؟ کسی کی ماں بہن پہ حملہ ہو جائے اور بندہ کہے نہیں عزت لٹ رہی ہے، لٹنے دو، حکمت ہے اس میں. وہ آج کا گیا گزرا شخص یہ برداشت نہیں کرتا. فاطمہ زہرا کے بطن پر تھپڑ مارے گئے اور مولا علی ان کے مشیر بن کے بیٹھ رہے، ابو بکر کے بھی، عمر کے بھی اور عثمان کے بھی. اور نہیں، امت کے لیے یہ حکمت تھی کہ امت جڑی رہے. اور بھائی امت کی کون سی امت؟ کس امت کی بات کرتے ہو خدا قسم؟ یہ ہزاروں امتیں میں فاطمہ زہرا کی قدموں پہ قربان کر دوں، ان کی عزت پہ قربان کر دوں. یہ ہزاروں امتوں کی جو ہے عزت ایک طرف، میری فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کی عزت ایک طرف. یہ ساری امتیں اگر فاطمہ زہرا کی چادر کی طرف میلی نگاہ سے دیکھیں، وہ امتیں امت نہیں رہتی، وہ امتیں امت نہیں رہتی. اور لوگ کہتے ہیں جی نبی کی امت کی حکمت کے لیے مولا علی چپ رہے ہیں، اور یہ کہتے رہے ہیں کہ عزیزونا بالاجماع ہے، ہم جو یوں ہیں ہم اس لیے یہ سب کچھ ہیں. اور اللہ کی مدد اے فاروق اعظم، آپ کے لشکر کے لیے، فاروق اعظم آپ کے لشکر کے لیے اللہ کا تو وعدہ ہو چکا ہے کہ فتح نصیب ہوگی. تو وہ سورہ فتح کی آیات کا مصداق عمر فاروق کے دور کو کہہ رہے ہیں مولا علی، اور عمر فاروق کے لشکر کو وہ اللہ کا بتایا ہوا لشکر بتا رہے ہیں مولا علی نہج البلاغہ میں. تو کیا غضب کھانے والوں کے ساتھ اللہ کی امداد تھی؟ غضب کرنے والے جو ہے اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ مولا علی کے مشورے تھے، اور ان کے بارے میں مولا علی یہ کہتے رہے ہیں. کوئی یاد ہوتی ہے، کچھ عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ان کو ان کے لشکر کی اور ان کی فتح یابیاں کی مبارکیں دیتے رہے مولا علی. ان کی بیوی اور فاطمہ زہرا کی چادر پر ہاتھ ڈالا گیا اور انہی کو مولا علی جناب مبارکیں دیتے رہے ہیں اور انہی کے لشکروں میں جنگیں کرتے رہے ہیں. حد ہوتی ہے. عقل نہیں تھے موجی موجہ. او نہیں جی، وہ روایتیں موجود ہیں، آئیں گے، میں آؤں گا روایتوں پر بھی، طبیعت صاف رکھوں گا انشاءاللہ، طبیعت صاف ہو جائے گی. روایتوں پہ بات کریں گے، ابھی قرآن کی بات کر رہی ہیں. میں آپ کے ہر روایت کے جواب نہیں دوں گا. روایتوں میں کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے، یہ تو وقت بتائے گا. ہائے ہائے، مولا علی کہتے ہیں آپ نظام ہیں. گھر کو توڑنے والوں کی جو ہے ان کے مشیر بننا، یہ کہاں کی جناب یہ عزت ہے، کہاں کی غیرت ہے. مولا علی جنگ نہیں کر سکتے تھے، چپ کر کے سائڈے بیٹھ جاتے. عمر فاروق نے کہا تھا کہ اے علی مشورہ دو، تو کہتے اے عمر تم وہی ہو نا جنہوں نے میرے گھر پہ حملہ کیا تھا، میں کیوں مشورے دوں آپ لوگوں کو. کسی جاہل اور پرلے درجے کا شخص سے پوچھو نا کہ اگر کسی عورت کے گھر میں اس طریقے سے کیا جائے، محلے والے نہیں خاموش رہتے. دور جاہلیت میں بھی عورتوں کی اتنا مقام تھا کہ دور جاہلیت میں بھی اگر کسی کافر کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوتا تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. اور جس معاشرے کے اندر جو ہے کفار کی بیٹیوں کی سروں پہ چادریں اڑائی گئیں، اس معاشرے میں جو ہے اتنا بڑا ظلم کیا گیا، اور دنیا ساری بنو قریش سارے جو ہے وہ تماشے دیکھ رہے تھے. بنی ابی طالب مذاق اڑا رہی تھی، واہ جی واہ. حضرت عباس خاموش تھے، بنو عباس خاموش. سب بکواس ہے،
سب بکواس ہے خدا کی قسم، عقل تصور نہیں کرتی۔ اور پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے گھر پہ، اور شریعت گھر کے متعلق کہتی ہے تیری میری بیوی پہ حملہ ہو جائے تو اس کے پیچھے ان کی عزت پہ قربان ہو جانا شہادت ہے۔ میں آلریڈی روایات پیش کر چکا ہوں۔ تو ایک ہماری بیویوں کے حق میں ان کی عزت کی رکھوالی کرتے ہوئے ہم مر جائیں تو شہید ہے۔ مولا علی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ خاتون جو خاتون اول ہیں، خاتون جنت ہیں، دنیا اور آخرت میں ان سے افضل کوئی نہ ہو، ایسی خاتون کے متعلق اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور امت جو ہے وہ آنکھ بند کر کے دیکھ رہی ہے۔ کوئی ہلچل دیکھے نا، بنو امیہ اور مولا علی صفین میں آمنے سامنے آئے، معلوم ہو گیا کہ کچھ ہوا ہے۔ جبل میں آمنے سامنے آئے، معلوم ہوا کچھ ہوا ہے۔ یار اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور ذکر ہی نہیں ہے اس کا، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ یہاں تو قتل ہو جاتے، ابو بکر عمر کے خلاف لشکر کھڑے ہو جاتے۔ دیکھیں سارے کے سارے اگر معاویہ کے مقابلے میں مولا علی کے ساتھ بندے کھڑے ہو گئے تھے تو ابو بکر کے سامنے اگر مولا علی کھڑے ہوتے تو وہاں بھی لوگ کھڑے ہو جاتے۔ لیکن یہ بات ساری ہواؤں میں، کسی عقل تسلیم نہیں کرتی، دلائل تسلیم نہیں کرتے۔ یہ فقط مولا علی کی زوجہ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ جو ہے امت کا مسئلہ تھا، امت اللہ کے نبی کی بیٹی کا مسئلہ تھا۔ دنیا کی ساری عزتیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جوتیوں کی خاک پہ قربان ہیں۔ خدا کی قسم میرا وجدان یہ کہتا ہے اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی ہوتی، زلزلے آ جاتے، عذاب نازل ہو جاتا۔ کیا بنو لوط کی عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے ساتھ بدکاری کرنے والا جرم، اس کے اوپر عذاب نازل ہو گیا۔ جادو کرنے والی قوم پر عذاب نازل ہو گیا، ظالم حکمرانوں کی قوم پر عذاب نازل ہو گیا۔ خدا کی قسم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چوکھٹ پر چونٹی بھی پر مارتی، اللہ کی طرف سے پتھر نازل ہو جاتے۔ کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے اگر ابراہ کے لشکر لڑائی کریں تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور لشکر تباہ ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف کوئی قدم بھی اٹھاتا، خدا کی قسم اگر ابراہیم کی بیوی سارہ کی طرف ظالم بادشاہ کا ہاتھ ان کی عزت پہ ڈالا گیا اور بادشاہ کا ہاتھ ساکت ہو گیا، اگر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے اوپر ایک ظالم بادشاہ نے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ہو گیا ساکت، قرآن کہتا ہے ان کا ہاتھ ساکت ہو گیا اور ہاتھ پیچھے کیا، توبہ کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، بادشاہ نے ہاتھ پھر ساکت ہو گیا۔ جو رب سارہ کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو ساکت کر سکتا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو چادر ہے، کی جو چادر مبارک ہے، وہ سارہ علیہ السلام سے افضل ہے۔ اگر کوئی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چادر کی طرف اشارہ بھی کرتا، خدا کی قسم اس کائنات میں زلزلے برپا ہو جاتے۔ میرا وجدان تسلیم ہی نہیں کرتا کہ کوئی شخص اتنا ظلم کرے۔ اس کے علاوہ اختلاف مانے جا سکتے ہیں، باغ فدق کا اختلاف مانا جا سکتا ہے اور کئی طرح کے اختلاف مانے جا سکتے ہیں، پر عزت پہ ہاتھ ڈالنا، بچے کا اسقاط ہو جانا، تھپڑ مارنا، یہ گھر میں داخل ہو جانا، یار گھر میں داخل ہونا، یہ باتیں وجدان تسلیم نہیں کرتا۔ اسی لیے شیعہ کے علماء نے اس واقعے کا رد لکھا ہے۔ میں آگے چل کے بھی گفتگو اس پہ کروں گا۔ آپ کیا فاطمہ سلام اللہ علیہا گھر جلایا گیا تھا، اس میں میری کئی ویڈیو آ چکی ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ میری پوری سیریز ہے کہ آگ در زہرا، میری پوری سیریز ہے، آپ وہ سنیں، اس میں میں نے ان واقعات پہ پوری تفصیل بات کی ہے۔ تو کیا جنہوں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ظلم ڈھائے، ان کی مشیر بن کے رہنا ہے جی، اور ان کی عزت کرنا،
یہ جناب یہ دین ہے، یہ غیرت ہے، ہرگز غیرت نہیں ہے۔ تو یہ مولا علی کی طرف بھی الزام ہے۔ لہٰذا اس پورے خطبے میں مولا علی نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی مدح سرائی کی ہے۔ تو یہ تھا آج کی گفتگو، اس کے اندر تقریباً ساری بات میں نے بیان کر دی ہے۔ آج ہم اس ٹاپک کو کلوز کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کی اگلی عنوان کی طرف چلیں گے ایپیسوڈ نمبر 12 میں۔